أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 ابواب جہاد بن نفس کے موضوع پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور اس گراں قدر باب سے جو اس کتاب میں موجود ہیں آپ کی خدمت میں احادیث کو بیان کیا جا رہا ہے، اور باب دوم حدیث نمبر اول امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک نسبتاً طولانی حدیث ہے جس پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس نورانی حدیث میں انسان کے جسمانی اعضاء کے ایمان کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں، لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل شدہ اس حدیث کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ روایت میں ہے ان ابی عبداللہ علیہ السلام فی حدیث طویل، حضرت امام جعفر صادق ایک طولانی حدیث میں بیان فرماتے ہیں، ان اللہ فرض الایمان علی جوارح ابن آدم، اللہ تبارک و تعالی نے فرزندان آدم کے اعضاء و جوارح پر ایمان کو فرض قرار دیا ہے، وقسمہ علیہا، اور ایمان کو تقسیم کر دیا ہے انسانی جسمانی اعضاء کے اوپر، وفرقہ فیہا، اور ایمان کو اس میں پھیلا دیا ہے، فلیس من جوارحہ جارحۃ الا وقد وکلت من الایمان بغیر ما وکلت بہ اختہا، یعنی ہر عضو کے حصے ایمان کا ایک نصیب ہے جو دوسرے حصے کے اوپر وہ نصیب نہیں ہے۔ اب اسی حدیث میں آگے چل کے امام جعفر صادق علیہ السلام انسانی کان کے ایمان کا نصیب بیان کرتے ہیں کہ جس کا گزشتہ درس میں ہم نے کچھ حصہ آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ گزشتہ درس میں بیان ہوا وفرض علی السمع، یعنی خداوند متعال نے انسان کی کان کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ کیا فرض قرار دیا ہے؟ ان یتنزہ عن الاستعماء الی ما حرم اللہ، کہ انسان کا کان دوری کرے اس آواز کو سننے سے کہ جس آواز کو سننا اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر حرام قرار دیا ہے، وَأَن يُعْرِضَ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُ، اور انسان کے اوپر اللہ نے اس بات کو فرض قرار دیا ہے کہ انسان دوری کرے اس آواز کو سننے سے کہ جس آواز کو خداوند متعال نے انسان کے اوپر حلال قرار نہیں دیا۔ بس انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فقہی احکام کو دیکھے کہ کون سی آواز سننا انسان کے اوپر حلال نہیں ہے۔ جو آواز حلال نہیں ہے اس آواز کو انسان قطعی طور پر نہ سنے، یہ اللہ نے اس پر فرض قرار دیا ہے۔ وہ آواز کون سی ہے؟ مما نہى اللہ عز وجل عنہ، یہ وہ آواز ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو منع کیا ہے کہ وہ اس آواز کو نہ سنے۔ اب جب آواز کو نہ سنے اور اگر وہ اس آواز کو سن لیتا ہے وَالْإِصْغَاءِ إِلَى مَا أَسْخَطَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اگر انسان اس آواز کو سنتا ہے تو وہ آواز اللہ کے غضب کا باعث بنے گی، لہٰذا انسان پر اللہ نے یہ فرض قرار دیا ہے انسان کے کان پر کہ وہ اس آواز کو سننے سے دوری کرے کہ جس آواز کو سننے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے اوپر غضبناک ہوتا ہے۔ یہ وہ تمام گفتگو تھی کہ جو گزشتہ درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ یہاں حضرت امام جعفر صادق قرآن مجید کی کچھ آیات کا سہارا لیتے ہوئے اپنے اس مدعا کو کہ انسان کے کان کے اوپر ایمان کا کیا فرض ہے اور کیا حصہ ہے اسے بیان کرنے کے لیے قرآنی آیات کا سہارا لیتے ہیں، اور سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 140 سے امام جعفر صادق اپنے اس مطلب کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ فقال عز وجل فی ذالک، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس ایمانی حظ سے متعلق بیان کیا ہے کہ جو کان پر اللہ تبارک و تعالی نے فرض کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ،
اور بے شک بتحقیق اللہ نے اس کتاب میں کچھ ایسے مسلمہ قوانین کو بیان کر دیا ہے۔ یہ قوانین ثابتہ ہیں۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، یعنی خداوند متعال نے کتاب کے اندر جو ہے وہ نازل کر دیا ہے آپ کے لیے، یعنی کچھ قوانین کو بیان کر دیا ہے۔ انہی قوانین میں سے ایک قانون کیا ہے؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو سن رہے ہو، سماعت کر رہے ہو، یکفر بہا او یستہزأ بہا، کہ کچھ لوگ اللہ کی ان آیات کو، جو آیات قولی بھی ہیں اور آیات فعلی بھی ہیں، دونوں طرح کی آیات ہوں، کچھ لوگ ان آیات کو سننے کے بعد ان آیات کا انکار کرتے ہیں، او یستہزأ بہا، یا ان آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، مسخرہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا۔ تو جب تم دیکھ رہے ہو کہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس اجتماع میں بیٹھ کر ان آیات کو جو ہے وہ ان کا انکار کر رہے ہیں یا ان آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو خداوند متعال حکم دے رہا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، کہ آپ ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھیں، وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنی گفتگو کو تبدیل کر لیں، یعنی وہاں سے آپ اٹھ کر چلے جائیں، ان کی اس بیہودہ اور لغو گفتگو کو آپ سماعت نہ کریں، مگر یہ کہ وہ اپنی گفتگو کو تبدیل کر دیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا چھوڑ دیں، اللہ کی آیات کا انکار کرنا چھوڑ دیں، چاہے وہ آیات قولی ہیں، چاہے آیات فعلی ہیں۔ یعنی کسی محفل میں اگر حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اہانت ہو رہی ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ وہاں پر بیٹھیں، اور اس بیہودہ محفل میں بیٹھنے سے آپ کو منع کیا گیا ہے، چونکہ یہ ہستیاں بھی آیات الہی ہیں۔ پس انسان کو یہاں متارکے کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان ایسی محفل سے اٹھ جائے۔ پھر یہاں خداوند متعال موضع استثناء کو حضرت امام جعفر صادق اللہ کے کلام سے بیان کر رہے ہیں کہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کو استثناء حاصل ہے، یعنی جہاں انسان متارکہ نہیں کرے۔ جہاں انسان کو استثناء حاصل ہے وہ کون سا مقام ہے؟ ثم استثناء موضع النسیان، وہ موضع کون سا ہے؟ وہ نسیان کا موضع ہے، یعنی انسان ایک ایسے مقام پر جہاں بھول جاتا ہے، جہاں فراموش کر جاتا ہے، تو انسان اس بھول کے موقع پر، فراموشی کے موقع پر انسان مستثنیٰ قرار دیا گیا۔ لہٰذا سورہ انعام آیت نمبر 68 کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بعنوان دلیل یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ فقال، یعنی خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، یعنی اگر آپ کو شیطان بھلا دیتا ہے، یعنی شیطان آپ کے ذہن سے اس قانون ثابتہ کو نکال دیتا ہے کہ آپ کو یہ بات بھول جاتی ہے کہ جس محفل کے اندر خدا کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، یا جس محفل میں خدا کی آیات کی توہین کی جا رہی ہے، اس محفل میں آپ کو بیٹھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ اللہ کا قانون ثابتہ ہے۔ لیکن شیطان آپ کو یہ قانون بھلا دیتا ہے اور آپ بھول جاتے ہیں، تو خداوند متعال کیا کہتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان آپ کو بھلا دیتا ہے اور بعد میں آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ مجھے اس محفل میں نہیں بیٹھنا، تو خداوند متعال فرما رہا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ، کہ جب آپ کو یاد آ جائے تو اس یاد آنے کے بعد آپ دوبارہ اس محفل کے اندر نہ بیٹھیں۔ وہ محفل کون سی ہے؟ مع القوم الظالمین، وہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، کہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں یا اللہ کی آیات کا استہزاء کر رہے ہیں، یعنی مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو جب آپ متوجہ ہو جاتے ہیں تو توجہ کے بعد آپ کو ایسی محفل میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ وہ توجہ ہے کہ جو شیطان کے بھلاوے کے بعد آپ کو حاصل ہو رہی ہے، پس یہ موضع استثناء ہے۔ یہ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس نورانی حدیث کے اندر ہمارے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ لہٰذا ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ،
یعنی بشارت ہو اللہ کے ایسے بندوں کے اوپر، یعنی اللہ کے ایسے بندوں کو یہ خوشخبری بتا دینی چاہیے کہ وہ اللہ کے بندے کیا ہیں، الذین یستمعون القول، کہ جو جب بات کو سنتے ہیں فیتبعون احسنہ، تو اس گفتگو میں کہ جو اچھی گفتگو ہے اس اچھی گفتگو کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ یہ اچھی گفتگو کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ اچھی گفتگو وہ ہوگی کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے۔ پس وہ گفتگو جو انسان کو اللہ کی طرف پکار رہی ہے، انسان جب مختلف افراد کی باتیں سنتا ہے تو ان افراد میں وہ افراد کے جو انسان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، انسان اس کی گفتگو کو سنتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی بات تو سنتے ہیں اور ان باتوں میں جو اللہ کی طرف انہیں پکارتا ہے اس بات پر یہ لوگ پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ کون سے ہیں؟ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ پھر اللہ نے جب انہیں ہدایت دی ہے تو پھر ان کی خصوصیت کیا ہوگی؟ اولئک ہم اولو الالباب، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو صاحبان دانش ہیں، صاحبان بصیرت ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اولو الالباب کا اعزاز حاصل ہے۔ بس ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب گفتگو لوگوں کی سنتے ہیں تو ان گفتگوؤں میں وہ کلام جو ہمیں اللہ کی طرف پکارتا ہے، ہمیں اس کلام پر لبیک کہنا چاہیے۔ یا اسی طرح امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہاں اس مقام پر سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 کا سہارا لیتے ہوئے اپنے مدعا کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے کان کے اوپر جو ایمان کا نصیب قرار دیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ احسن قول کو، وہ احسن قول جو اللہ کی طرف انسان کو پکارتا ہے، اس احسن قول کی پیروی کرے، اس احسن قول کی طرف متوجہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قول جو احسن نہیں ہے اس قول سے انسان کیا کرے؟ دوری کرے۔ بس سورہ مؤمنون میں خداوند متعال کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، کہ بے شک صاحبان ایمان جو ہیں وہ فلاح پا گئے ہیں۔ کون سے ہیں وہ؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کو نہایت ہی خشوع کے ساتھ منعقد کرتے ہیں۔ اور پھر کیا؟ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جہاں کہیں کوئی بیہودہ گفتگو ہو رہی ہو تو یہ اس لغو گفتگو سے، اس لغو مقام سے اعراض کرتے ہیں، یعنی دوری کرتے ہیں، اس مقام پر یہ نہیں بیٹھتے ہیں۔ والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ کو انجام دیتے ہیں۔ بس اس آیت میں بھی خداوند متعال انسان کو لغو مقام سے اعراض کا حکم دے رہا ہے، یعنی وہ مومن، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لغو اور بیہودہ گفتگو ہونے والے مقام سے دوری کرتا ہے، اعراض کرتا ہے۔ اسی طرح خداوند متعال سورہ قصص میں اسی وظیفے کو بیان کر رہا ہے کہ جہاں کہیں لغو اور بیہودہ گفتگو ہو رہی ہو، جہاں کہیں خداوند متعال کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، یہ خداوند متعال کی آیات کا استہزاء قرار دیا جا رہا ہو، مسخرہ قرار دیا جا رہا ہو، جہاں کہیں کوئی بیہودہ گفتگو کی جا رہی ہو، مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس مقام سے دوری کرے۔ پس سورہ قصص کی آیت نمبر 55 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ جب وہ بیہودہ بات کو سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ گویا کہ اس بیہودہ گفتگو کے مقام سے اعراض کرنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 کا سہارا لیتے ہوئے اسی وظیفے کو بیان کر رہے ہیں قرآن مجید سے۔ وقال، یعنی خداوند متعال اس سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب یہ لوگ کسی لغو اور بیہودہ
بات کے قریب سے گزرتے ہیں، یعنی کسی ایسی محفل میں ان کا گزر ہوتا ہے کہ جہاں بیہودہ گفتگو ہو رہی ہے، تو عباد الرحمن کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ وہاں سے نہایت ہی کریمانہ اور نہایت ہی شریفانہ انداز میں وہاں سے گزر جاتے ہیں اور عبور کر جاتے ہیں، کیوں؟ چونکہ یہ ان کی وجود میں ایک ذاتی طور پر یہ شائستگی پائی جاتی ہے، یہ ان کا ایک ذاتی ان کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو چکا ہے کہ جہاں کہیں بھی خداوند متعال کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، یا جہاں کہیں بھی خداوند متعال کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا جہاں کہیں بھی بیہودہ گفتگو کی جا رہی ہو، تو خداوند متعال عباد الرحمن کی یہ خصوصیت بیان کر رہا ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، کہ جب ان کا گزر کسی لغو اور بیہودہ کلام کے پاس سے ہوتا ہے، مرو کراما، وہ نہایت ہی شریفانہ انداز میں وہاں سے عبور کر جاتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ پس جب یہ تمام مطالب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائے، تو اب لب مطلب اور نتیجہ کلام اور حاصل کلام یا جان مطلب امام جعفر صادق علیہ السلام یہاں بیان کرنا چاہ رہے ہیں، ان آیات کا نچوڑ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى السَّمْعِ، بس یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے کان پر فرض کی ہے، من الایمان، کہ ایمان کا حصہ جو انسان کے کان پر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ یصغی الی ما لا یحل له وہو عملہ وہو من الایمان، کہ انسان کے کان کا یہ وظیفہ ہے کہ اللہ یصغی، کہ وہ ہرگز سماعت نہ کرے، الی ما لا یحل له، وہ چیز کہ جو انسان کے کان پر سننا حلال نہیں ہے، انسان کا کان اس بات کو نہ سنے، وہو عملو، یہ کان کا وظیفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، وہو من الایمان، اور یہ ایمان کا حصہ ہے جو انسان کے کان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس مقام سے دوری کریں کہ جس مقام پر انسان کے کان کو ایسی آواز سنائی دے کہ جس آواز کو سننا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر حلال قرار نہیں دیا ہے، ایسی آواز کہ جو بیہودہ آواز ہے، ایسی آواز کہ جسے خداوند متعال نہیں چاہتا کہ اللہ کا بندہ وہ آواز سنے، کیوں؟ چونکہ وہ آواز ایسی آواز ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور انسان مومن کو، عباد الرحمن کو یہ فرض اس کے کان پر کیا ہے کہ وہ دوری کرے اما لا یحل لہ، اس آواز سے دوری کرے کہ جو آواز اس کے لیے سننا حلال نہیں ہے۔ یہ آواز وہ آواز ہے، مما، ان آوازوں سے اس کا تعلق ہے کہ نہ اللہ عز و جل عنہ، کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو منع کیا ہے، اور یہ وہ آواز ہے کہ جو سخط خدا کا باعث بنے گی، یعنی اگر ہم اس آواز کو سنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا باعث بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے غضبناک ہوگا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اپنے اطراف میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اطراف میں کون سی گفتگو بیہودہ گفتگو ہے، کون سی گفتگو ایسی گفتگو ہے جو اللہ کے غضب کا باعث بن رہی ہے۔ ہمیں اس محفل سے دوری کرنی چاہیے اور پھر اپنی سعادت کے اسباب کو فراہم کرنا چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیشہ ہمیں ایسی گفتگو کو سننے کی سعادت نصیب کرے کہ جو اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی کا باعث بنے، یعنی جس کو سننے سے اللہ ہم پر راضی ہو۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن مصر رضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو ہیں کہ خداوند متعال بحق علی ابن مصر رضا ہمیں یہ سعادت نصیب کرے کہ ہمارا کان صرف ان آوازوں کو سنے کہ جن آوازوں کو سننے سے اللہ ہم پر راضی ہوگا اور ہمیں سعادت مند قرار دے گا، ہمیں عباد الرحمن کے زمرے میں شامل قرار دے گا، ہمیں مؤمنین کے زمرے میں شامل قرار دے گا۔ لہٰذا ہمیں بیہودہ گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔